چکی تھی۔ ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں، وہ صحابی رسول آگے بڑھ کر اپنے دانتوں کے ذریعے سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے اس کڑی کو نکالتے ہیں۔ خود ان صحابی رسول کا دانت ٹوٹ جاتا ہے لیکن کڑی نکل جاتی ہے۔ اور اسی غزوے کے اندر، اسی لڑائی میں امام الانبیاء کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے۔ شیطان نے آواز لگائی، نعرہ بلند کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ اور جب یہ بات سنی تو پہاڑ بن کر صحابہ پر، یہ پہاڑ کی طرح جو ہے نا وہ یہ غم ٹوٹ پڑا، اور کہنے لگے جن کے لیے آئے تھے، جن کے لیے اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھے آئے تھے، جن کے لیے ہمارا صبح کو اٹھنا، رات کو آنا جانا لگا رہتا تھا، جس ہستی کا ہم دیدار کر رہے تھے، وہ ہستی ہم میں سے چلی گئی۔ اب ظاہر ہے حوصلے تو پست ہوتے ہیں جب اس طرح کی کیفیت ہو، اور شیطان نے یہ آواز لگائی تھی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح اللہ پاک نے پہلے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا او ایمان والو سن لو، افئماتا، اگر یہ وفات پا جائیں، او قتلن، یا ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اگر کوئی اپنے پاؤں یہ پیچھے کی طرف کرے، یعنی آگے نہ بڑھے، پیچھے کی طرف جائے، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صحابہ کرام کو تسلی ملی، پاؤں ان کے جو ہے وہاں پر وہ ثابت قدم رہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور پھر اللہ پاک نے ظاہری آزمائش کے بعد مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو یہ دوسری جگہ ہے جہاں امام الانبیاء کا تذکرہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، جانثار ہیں، آپ پر فدا ہونے والے آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے شیر و شکر اور رحم دل ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام موجود۔ اور چوتھا اور آخری مقام وہ سورہ محمد کی ابتدائی آیت کریمہ ہے، جس میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ آمنوا بما نزل علی محمد، کہ تم ایمان لاؤ جو کچھ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تعریف سب سے زیادہ کی۔ دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے مخاطب کیا۔ کہیں ذکر ہے یا آدم، آدم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، تو اللہ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تو اور تیری زوجہ جو ہے وہ جنت کے اندر جائے۔ یا آدم کا لفظ ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے، ایمان والے، ان کا جو بیٹا تھا، وہ بیٹا جو کہ ایمان والوں میں سے نہیں تھا، کافروں میں سے تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل میں سے، تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔
تو دیکھیے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے اس کے نام سے پکارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھائے. یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور پکڑ. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جا بجا جو تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے نام سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یا عیسیٰ، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ کہ بتاؤ آپ نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ جو انک انت علام الغیوب، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. یا اللہ میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو ان سے یہی بات کی، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا اور تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، فاعبدون، اسی کی عبادت کرو. تو سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، اور اللہ پاک نے ان سب کو اپنے ناموں سے، ان کے ناموں سے پکارا ہے. لیکن جب باری امام الانبیاء کی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی کسی جگہ پر یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. لیکن اگر پکارا بھی ہے اپنے محبوب کو تو اپنے محبوب کے پیارے پیارے صفاتی ناموں کے ذریعے سے کہیں پکارا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے پیغمبر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر. کہیں بھی ذکر آیا سراجم منیر کہا، کہیں مبشر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعی الی اللہ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں لا تحرک بہ لسانک کہا، کہیں والضحیٰ کہا، کہیں واللیل کہا، کہیں آپ کی زلفوں کا تذکرہ، کبھی آپ کے چہرے کا تذکرہ، کبھی آپ کے ہونٹوں کا تذکرہ، آپ کی چال چلن کا تذکرہ، آپ کی عمر مبارک کا تذکرہ، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ، آپ کے شہر مکہ کا تذکرہ، آپ کے والدین کا تذکرہ، آپ کے علاقے کا تذکرہ، آپ کے سفر کا تذکرہ، آپ کی ہجرت کا تذکرہ، آپ کے جہاد کا تذکرہ، آپ کے اخلاق کا تذکرہ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. لیکن اس ذاتی نام سے کہیں بھی ایک مرتبہ بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو نہیں پکارا. کہ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں رب نے کیسے نبی کو مخاطب کیا. کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. اللہ پاک نے سب سے زیادہ اس کائنات میں کسی کی تعریف کی ہے تو اس ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے تعریف کی، فرشتوں نے تعریف کی، پھر فرش کے اوپر رہنے والے جتنی مخلوقات ہیں سب نے آپ کی تعریف کی، پھر اپنوں نے بھی تعریف کی، بیگانوں نے بھی تعریف کی. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر کسی عظیم ہستی کو یاد کیا جاتا ہے، کسی شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں سر فہرست آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ انشراح کے اندر بیان فرما دیا کہ محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آپ کے نام کو بھی بلند کر دیا ہے. جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. تو کائنات کی ہر چیز وہ نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے والی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد کا کیا معنی؟ کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ کائنات میں سارے نبی اور رسول آئے، کائنات میں ساری مخلوقات مختلف ادوار کے اندر گزری اور اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گی، سب نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تعریف بیان کی ہے، لیکن سب کی تعریف ایک طرف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی ہے، وہ سب تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا ایک نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت اور رسالت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جو آخری رسول ہوگا، اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ کا آخری رسول ہوگا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش کے اوپر جو نام ہے وہ محمد ہے، اور جو عرشوں کے اوپر نام ہے وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی ایک جھلک حدیث پاک کے اندر ملتی ہے۔ احادیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، محشر کی گرمی ہوگی، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی سر تک، یہ اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوں، اور لوگوں پر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک عجیب قسم کا جلال ہوگا اللہ رب ذوالجلال کی ذات کا، سارے کانپ رہے ہوں گے، سارے انبیاء اور رسول بھی کانپ رہے ہوں گے۔ یہ وہ دربار ہے جو اللہ کا دربار ہے، اللہ کی بارگاہ میں سارے انبیاء اور رسل بھی، وہ بھی کانپ رہے ہوں گے، لیکن امتی تو جائیں گے نا پیغمبروں کے پاس۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے والد ہیں، آپ کے ذریعے سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، تو لہذا آپ پہلے ہیں، آپ ہم سب کے باپ ہیں، ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہمارے لیے آگے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو جناب آدم علیہ السلام یوں کہیں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی پڑی ہوئی ہے، لیس لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے۔ سارے لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، وہ بھی جواب دیں گے۔ سارے انبیاء کے پاس یہ چلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے بھی کہیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں جائیے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ وہ بھی جواب دیں گے، لیس لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، اگر کوئی اللہ کے سامنے وہاں بات کر سکے گا، اللہ جن کی سنے گا اور اللہ جن کی سفارش کو قبول کرے گا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آخری پیغمبر ہیں، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیے۔ سارے لوگوں کا رخ امام الانبیاء کی طرف ہوگا، امام الانبیاء کی طرف آئیں گے، وہ کہیں گے کہ انا لہا، ہاں ہاں میں اس کے لیے ہوں، میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے کے اندر چلے جائیں گے، سجدے کے اندر۔ بڑی عجیب بات ہے، عجیب منظر ہے، ساری مخلوق کھڑی ہوئے اور یہاں پر امام الانبیاء وہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کائنات والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ کسی نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہے، لیکن آج محشر کے اندر بھی اگر کوئی اس بات کی دلیل پیش کرنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی جو تعریف کرنے والے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے لوگ کھڑے ہوں گے نفسی نفسی کے عالم میں، امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ جب سجدہ ریز ہوں گے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک میرے دل کے اندر وہ کلمات
وہ مجھے میرے دل کے اندر القاء فرمائیں گے، میرے دل کے اندر ڈالیں گے کہ اس سے پہلے کائنات میں وہ الفاظ کسی نے ادا نہیں کیے ہوں گے، وہ اللہ کے تعریفی کلمات ہوں گے۔ امام الانبیاء جب وہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھائیے، سل مانگیے تعطا، آپ کو دیا جائے گا۔ اور اس میں بھی اعلان ہے کہ محبوب مانگنا آپ کا کام ہے اور آپ سب سے بہتر مانگنے والوں میں سے ہیں، اور عطا کرنا میرا کام ہے اور میں سب سے بہتر عطا کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور اس بات کا بھی اعلان ہو جائے گا کہ معبود معبود ہے اور عابد عابد ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ امام الانبیاء سے اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائیں گے کہ محبوب سل تعطا، آپ اس سے مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ کسی کی سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ تو دیکھیے محشر کے میدان میں بھی سب سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال کی جو تعریف فرمانے والے ہوں گے وہ کون ہستی ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا یہ ذاتی دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب ہے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے۔ تو آپ کے نام بھی بڑے پیارے ہیں، کائنات میں ایسے نام کسی اور کے نہیں تھے، یہ اللہ پاک نے خود رکھا۔ آپ کہیں گے یہ تو دادا محترم نے رکھا، تو دادا محترم کے دل کے اندر یہ بات اللہ رب ذوالجلال نے ڈالی کہ ان کا نام رکھا جائے، اور یہ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نام اس دنیا کے اندر نہیں رکھا گیا، اور یہ شایان شان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ تعریف کرنے والے تو بہت آئے اس دنیا میں اور آتے رہیں گے، اپنے انداز میں انہوں نے تعریف کی ہے، لیکن جو تعریفی کلمات نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پڑھے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کائنات کے سارے اشعار وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ حسان ابن ثابت کے جو اشعار ہیں وہ ان پر بھاری ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حسان، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تائید کی ہے روح القدس کے ذریعے سے، کہ تیری زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں لیکن یہ کلمات ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور تیری تائید کرنے والے وہ روح القدس جبرائیل آمین ہے۔ تو ایک موقع پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ امام الانبیاء خود جو ہے ممبر پر ان کو بٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حسان تو تعریف بیان کر اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ محبوب اللہ پاک نے آپ کو اتنا حسین بنایا کہ آپ جیسا حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اتنا حسین آپ کو بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا پیارا بنایا، ہر دل عزیز بنایا، اتنے پیارے چہرے والا بنایا، پیاری عادات والا بنایا، پیارے صفات والا بنایا کہ محبوب آپ جیسی صفات والا اور آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسی دیکھتی، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ اتنے حسین و جمیل۔ آپ کے حسن کا تذکرہ شمائل ترمذی کے اندر ملتا ہے، جس میں حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا، اور جب 14ویں کی رات ہوتی ہے تو ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور بالکل چاند جو ہے بالکل نمایاں ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، بالکل نظر آتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر اس چاند کو دیکھ رہا تھا، 14ویں کے چاند، اور ایک نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھتا رہا، کبھی اسے دیکھا، کبھی انہیں دیکھا، کبھی اس کی خوبصورتی کے اندر منہمک ہوا،
کبھی محبوب کی خوبصورتی کو دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا، خدا کی قسم میرے محبوب چاند سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ حسین تھے، کیونکہ چاند تو وہ ہے جس کے اندر داغ موجود ہیں، اور میرے محبوب وہ ہیں جن کے چہرے پر داغ موجود نہیں ہیں، اور چاند کے اندر داغ کا ہونا یہ عیب ہے، اور میرے محبوب ہر عیب سے جو ہیں وہ پاک ہیں، صاف ہیں۔ اور یہ چاند رات کو دنیا کو منور کرتا ہے، اور میرے محبوب کا جو چہرہ ہے، جو چاند ہے، یہ دن کو بھی منور ہوتا ہے، رات کو بھی منور ہوتا ہے، دنیا میں بھی منور ہوگا، آخرت میں بھی یہ منور ہوگا۔ میرے محبوب چاند سے کئی گنا زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اور اسی حسین جمیل کا جب تذکرہ ہوا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اشعار ہیں۔ میں اگر اسی اشعار میں گیا تو ساری بات اسی میں گزر جائے گی، میں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اشعار کے ذریعے، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمانوں کا سورج ہے۔ یہ آسمانوں کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہوتا ہے، اور میرا جو سورج ہے یہ رات کو طلوع ہوتا ہے اور دن میں بھی طلوع ہوتا ہے۔ اور میرا محبوب جو ہے وہ اتنا حسین ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کے تذکرے موجود ہیں، حسن یوسف اس کے تذکرے، اس کے چرچے موجود ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں ہاتھوں کی کاٹ دی تھی، لیکن اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے محبوب وہ محبوب ہیں کہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی گردنوں کو بھی کٹوا دی، اپنے جسم کو زخموں سے چھلنی کروایا، جسموں کے اوپر تلوار کی ضربیں ہر عضو کے اوپر انہوں نے سہی، تیر و ترکش کے وار سہے، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ تو شاعر نے کہا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، کتنا ظلم ڈھایا جاتا تھا، کبھی ابو جہل مارتا، وہ تھکتا تو دوسرا آتا وہ مارتا، کبھی ان کو گھسیٹا جاتا، کبھی ان کے جسموں کے اوپر یوں وار کیے جاتے زخموں کے، اور ان کے سینے کے اوپر بڑی بڑی چٹان رکھ دی جاتی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول، محبت رسول ان کے دل میں اس قدر کی سرایت کر چکی تھی کہ وہ کہنے لگے ظلم، تو شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا کہ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، کیا خیال کہ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، کہ تمہارے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ تم مجھ پر ظلم کرو گے، ستم کرو گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دوں گا، ان خواب است و حال است و محال است و جنون است، یہ تمہارا خواب ہے، خیال ہے اور خیال رہے گا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ پر فدا ہونے والے تو ایسے ایک صحابی رسول جن کو باندھا گیا، یوں دیوار کے ساتھ ان کو باندھا گیا، اور ادھر تیر برسائے جا رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے انسان ہے، انسان کی طرف کوئی تیر آئے، کوئی گولی آئے، کوئی چھری کا وار آئے، کوئی ضرب آئے تو لگتی تو ہے انسان کو نا، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو جب ان کو تیر لگے تو وہ کافر کہنے لگا اتنی ایک بات کہہ دیں آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا کون سی بات؟ ان کا یہ کہہ دیں کہ آپ کی جگہ پر آپ کے وہ محبوب ہوتے اور ان کو تکلیف دی جاتی ہے اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا۔ وہ کہنے لگے وہ بدبخت کیسی بات کرتے ہو، یہ تو میری ایک جان ہے، ایک جان ہے، اگر 100 جانیں میری ہوتی یک کے بعد دیگرے میں کملی والے کے اوپر قربان کر دیتا، اور پھر بھی میری یہ حسرت پوری نہ ہوتی۔ آپ کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے، آپ کے ساتھ اتنا پیار کرنے والے، آپ کا حسن، آپ کے ساتھ محبت صحابہ کرام کی بڑی عجیب و غریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا جو پسینہ ہوتا تھا، صحابہ کرام ان کو جمع کر لیا کرتے، اور جب کبھی ضرورت پیش آتی نا خوشبو لگانے کی باری آتی، آج دنیا میں بڑی خوشبوئیں ہوتی ہیں جس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، لیکن کائنات کی ساری خوشبوئیں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے اوپر لگا ہوا جو پانی ہوتا تھا وضو کا،
صحابہ کرام جاتے بہانے کے ذریعے وہ پانی یوں لیتے، کبھی اپنے چہرے پہ لگاتے، کبھی اپنے سینوں پر یوں لگاتے، کبھی اپنے سر پر لگاتے اور فخر محسوس کرتے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تعریف اس طرح عام کر دی اس کائنات کے اندر۔ صحابہ تو صحابہ تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے، لیکن آج کے دور کا مسلمان بھی اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے، یہ بھی آج کا مسلمان بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پیچھے ہٹنے کے وہ تیار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام، ایک محمد، دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ تو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے وہ بھی پیارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہم محبت سے لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے، جو کام لے کر آئے، جو کاز لے کر آئے، انشاءاللہ العزیز آگے زندگی رہی تو اس کے متعلق بھی بیان کیا جائے گا۔ امام الانبیاء کے سیرت طیبہ کے حسین پہلو انشاءاللہ ان کو اجاگر کیا جائے گا۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر ہماری اس معمولی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ایمان